بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو ہے من کا استعمال ہے اور ما کا استعمال ہے اور ھذا، ھذہ، ذالکہ وغیرہ سب کا استعمال ہے۔ تو آپ کو ہم سر فہرست یہ چیز ذکر کر دیں کہ من جو ہے اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مذکر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، مفرد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کے جو جواب میں اگر یہ سوال کر کے پوچھا جائے تو اس کے جواب میں بھی وہ چیز آئے گی جو مذکر ہو اور ذوی العقول سے تعلق رکھتی ہو، اور ماں کے ذریعے ماں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے جو جواب میں جو چیز آئے گی وہ غیر ذوی العقول ہی آئے گی۔ اب یہاں سے دیکھیے بیان فرما رہے ہیں کہ من یہ ایک شرط بھی بنتا ہے اور اس میں استفہام جو کر کے مبتدا بھی بنتا ہے، صدر کلام کو چاہتا ہے، یہ شروع میں آنا چاہتا ہے۔ تو اب کہیں گے کہ من مانے ہے کیا، اور کہیں گے ھذا مانے یہ، من مانے کون، من مانے کون، اور ھذا مانے یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ تو پہلا من ھذا یہ کون ہے، جواب ہے ھذا ولدن یہ لڑکا ہے، ھذا مانے یہ، ولدن مانے لڑکا، یہ لڑکا ہے۔ اب دیکھیں ھذا جس میں اشارہ محسوس مبصر قریب کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کا جو مشار الیہ رہتا ہے وہ مذکر ہوا کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولدن یہاں مذکر ہے اور ذوی العقول میں سے ہے، اور ولد کی جمع جو آتی ہے وہ اولاد آیا کرتی ہے۔ آگے ہے من ھذی، من مانے کون، ھذی مانے یہ، اور ھذی یہ مؤنث قریب کے لیے آیا کرتا ہے، لہذا اس کے جواب میں جو آئے گا وہ ذوی العقول رہے گا اور مؤنث رہے گا، کیونکہ ھذی بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے، جواب میں دیا ھذہ بنتن، ھذی مانے یہ اور بنتن مانے لڑکی، یہ لڑکی ہے۔ بنتن کی جو جمع آتی ہے وہ بنات آتی ہے، بنتن جمع بناتن۔ آگے ہے من ذالکہ، من مانے کون اور ذالکہ مانے وہ، ذالکہ اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے جو جواب میں آئے گا وہ مذکر رہے گا اور ذوی العقول میں سے تعلق رکھے گا۔ من ذالکہ، من ذالکہ وہ کون ہے، ذالکہ رجل وہ مرد ہے، وہ مرد ہے۔ تو دیکھیں ذالکہ یہ اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہے، اور رجل اس کا مشار الیہ بھی مذکر ہے، ذالکہ رجل وہ مرد ہے، رجل کی جمع رجال آتی ہے۔ من تلکا، من جو ہے ذوی المذکر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تلکا کا جو استعمال ہے وہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کا جو جواب میں آئے گا وہ ایک تو مذکر رہے گا، وہ ایک تو سامنے جو رہے گا ذوی العقول سے تعلق رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہوگا وہ جو ہوگا مؤنث ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں من تلکا، من مانے کون، تلکا مانے وہ، من تلکا وہ کون ہے، جواب ہے تلکا امرأۃن وہ عورت ہے، وہ عورت۔ تلکا کا استعمال ہوا مؤنث کے لیے، اور امرأۃن مؤنث ہے، اس کی جمع جو آتی ہے بغیر لفظی نساء آتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے جمع کہ اسی لفظ سے آتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں مسلم کی جمع مسلمون اسی لفظ سے آئی، لیکن امرأۃن کی جو جمع دوسرے لفظ سے آتی ہے نساء۔ آگے ہے ما ھذا، اب یہ اب تک من کا استعمال بیان کیا کہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ذوی العقول مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اب یہاں سے ما کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ما کا جو استعمال ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو جائے یا مؤنث ہو جائے۔ اب ما کے ساتھ اگر ھذا لگ جائے تو وہ مذکر کے بارے میں سوال ہوگا، اور ھذی لگ جائے تو وہ غیر ذوی العقول مؤنث کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا کہتے ہیں ما مانے کیا، ھذا مانے یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، جواب ہے ھذا غراب یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، ھذا مانے یہ، غراب مانے کوا۔ تو دیکھیے غراب جواب میں کون سی چیز آئی، ماں کے غراب آیا جو کہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتا ہے، کوا ہونا اس کے اندر عقل نہیں، ھذا غراب یہ کوا ہے، اور غراب اس کی جمع جو آتی ہے وہ غربان آتی ہے، غربان۔
آگے ہے ما ذالکا، ما مانے کیا ہوتا ہے، اور ذالکا مانے اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے، اور ما جو آیا یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ سوال کسی غیر ذوی العقول کے بارے میں ہو رہا ہے، لہذا جواب میں جو ہم پیش کریں گے وہ غیر ذوی العقول رہے گا۔ ما ذالکا وہ کیا ہے، جواب ہے ذالکا حمار، ذالکا مانے وہ، حمار مانے گدھا، وہ گدھا ہے، تو حمار یہ گدھا اور اس کی جمع ہے وہ حمیر ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں جواب میں جو آیا وہ گدھا آیا جو کہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے ہے ما حاضی، ما حاضی، ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور حاضی کا استعمال جو ہے مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ تو اب کہیں گے ما حاضی یہ کیا ہے، تو جواب میں آئے گا حاضی ناقتن، حاضی مانے یہ، ناقتن مانے اونٹنی، اور جمع اس کے انوق و نوق دونوں آتی ہے۔ حاضی ناقتن یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹنی ہے۔ آگے ہے سامنے ایک سوال پوچھ رہے ہیں اور سوال کے پھر جواب ہے۔ ما حاضا، ما جو ہے اس کا استعمال جو ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، اور حاضا کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مذکر قریب کے لیے ہوتا ہے، لہذا جواب میں بھی ایسی چیز آئے گی جو غیر ذوی العقول ہو اور مذکر ہو۔ ما حاضا یہ کیا ہے، جواب ہے حاضا شجرن، حاضا مانے یہ، شجرن مانے درخت، حاضا شجرن یہ درخت ہے، یہ شجرن اس کی جمع آتی ہے اشجارن۔ آگے ہے ما حاضی، ما مانے کیا، حاضی مانے یہ، اور یہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں کہیں گے ما حاضی یہ کیا ہے، جواب ہے حاضی ساعتن، حاضی مانے یہ، ساعتن مانے گھڑی، حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ مختلف طریقے کے جملے دے رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ما تلکا، ما مانے کیا، تلکا مانے وہ، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا دراجتن، تلکا مانے وہ، دراجتن مانے سائیکل، تلکا دراجتن وہ سائیکل ہے، اس کی جمع آتی ہے دراجات۔ من حاضی، من مانے کون، من حاضا، من مانے کون، اور حاضا مانے یہ، من کا استعمال مذکر ذوی العقول کے لیے ہوگا، حاضا کا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے ہوگا۔ من حاضا یہ کون ہے، حاضا رجل، حاضا مانے یہ، رجل مانے مرد، یہ مرد ہے۔ ما حاضا، ما مانے کیا، حاضا مانے یہ، ما حاضا یہ کیا ہے، حاضا یقطین، یقطین مانے ہوتا ہے کدو، لوکی، حاضا یقطین یہ کدو ہے، لوکی ہے۔ ما ذالکا، ما مانے کیا، ذالکا مانے وہ جو مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کہیں گے ما ذالکا وہ کیا ہے، جواب ہوگا ذالکا خبزن وہ روٹی ہے، ذالکا مانے وہ، خبزن مانے روٹی، اور اس کی جمع آتی ہے اخبازن، اخبازن روٹی چپاتی، ذالکا خبزن وہ روٹی ہے۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس سبق میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ سوالات پیش کر رہے ہیں، ان کے عربی میں ہی آپ کو جواب پیش کرنے ہیں، سوالات رہیں گے، ان کے سوالات کے جواب پھر آپ کے سامنے، اس کے بعد جو آئے گی آپ کے سامنے عربی آئے گی، تمرین بنانا ہے اردو سے عربی۔ تو سب سے پہلے اسئلہ، یہ سوال کی جمع ہے، اسئلہ سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے من حاضا، اب آپ نے اپنی کتاب کی روشنی میں پڑھے ہوئے کے مطابق آپ کو اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ تو اب سب سے پہلے آپ کہیں گے من مانے کون، اور حاضا مانے یہ ہوتا ہے یہ، تو اب کہیں گے من حاضا یہ کون ہے، تو جواب میں آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے جو پڑھا ہے کہ من کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور حاضا کا استعمال مذکر قریب کے لیے ہوتا ہے، لہذا جواب میں بھی آپ ایسی چیز پیش کریں گے جو ذوی العقول سے تعلق رکھے اور جو ہو قریب بھی ہو۔ تو آپ کہیں گے من حاضا یہ کون ہے، جواب ہوگا حاضا ولدن یہ لڑکا ہے۔ پھر آگے پوچھ رہے ہیں من حاضی یہ کون ہے، تو اب یہ مؤنث ذوی العقول کے تعلق سے سوال ہے، تو جواب میں آئے گا حاضی بنتن یہ لڑکی ہے۔ من ذالکا، من مانے کون، اور ذالکا مانے وہ، من ذالکا وہ کون ہے، تو جواب میں آئے گا ذالکا رجل وہ مرد ہے، کیونکہ ذالکا جو ہے اس میں اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ من تلکا، من مانے کون، اور تلکا مانے وہ، اور تلکا کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو جواب میں بھی مؤنث ذکر کریں گے۔ من تلکا وہ کون ہے، تو کہیں گے تلکا امرأتن وہ عورت ہے۔
جواب سوال سے پہلے سوال یہ ہے ما ہاذا یہ کیا ہے. ما کا استعمال جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور ہاذا کا استعمال جو ہے ذوی مذکر قریب کے لیے ہوتا ہے. تو ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو جواب میں ہوگا ہاذا شجرن، ہاذا شجرن یہ درخت ہے. پھر سوال ہوتا ہے ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ما ذالکا وہ کیا ہے؟ جواب ہوگا ذالکا حمارن وہ گدھا ہے. پھر آگے ما ہاذی، ما ہاذی یہ کیا ہے؟ ما مانے کیا، ہاذی مانے یہ. ما ہاذی یہ کیا ہے؟ تو جواب ہے ہاذی ساعتن، ہاذی ساعتن یہ گھڑی ہے. پھر آگے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ما مانے کیا، ہاذا مانے یہ. ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے تو ہم کہیں گے ہاذا یقطین یہ کدو ہے. ما تلکا، ما تلکا، ما تلکا وہ کیا ہے؟ ما تلکا وہ کیا ہے؟ ما مانے کیا اور تلکا مانے وہ. جواب ہوگا تلکا دراجتن وہ سائیکل ہے. ہم نے یہاں پر یہ سب چیزیں آپ کے بار بار بیان کی، ہم ریپیٹ کی کہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے اس چیز کو. ہم بار بار اس کو آپ ذکر نہیں کریں گے، صرف تمرین ہی آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں گے، طویل ہو جائے گا ورنہ سبق. آپ کو ایک بات یہ یاد رکھ لیں اس کے اندر کہ من کا جو استعمال ہو وہ عقل والوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا استعمال مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوا کرتا ہے. ہاذا کا استعمال جو ہے مذکر قریب کے لیے ہوتا ہے اور ہاذی کا استعمال مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے. جہاں جملے کے اندر من آ جائے اور ہاذا آ جائے تو سوال ہوگا مذکر قریب کے لیے، مذکر قریب اور ذوی العقول کے لیے. من ہاذی آ جائے تو سوال ہوگا مؤنث کے لیے اور قریب کے لیے. سوال کے اندر ما ہاذا آ جائے تو سوال ہوگا غیر ذوی العقول مذکر کے لیے. سوال کے اندر آ جائے ما ہاذی تو سوال ہوگا مذکر مؤنث غیر ذوی العقول کے لیے. تو جواب میں بھی اسی حساب سے آپ کو پیش کرنا رہے گا جس طرح سے آپ کے سوال کے اندر ہم نے بیان کی. اگر وہ سوال مذکر کے بارے میں ہو رہا ہے تو جواب بھی مذکر دیں گے. سوال اگر مؤنث کے بارے میں ہو رہا ہے ذوی العقول سے تو جواب بھی مؤنث کے ذریعے دیں گے اس طرح سے. اب آئیے عربی بنائیں. عربی بنائیں. یہاں پر ہے یہ کون ہے، آگے جواب میں آ رہا ہے یہ مرد ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ جو سوال جو ہو رہا ہے یہ مرد کے بارے میں ہو رہا ہے. تو ہم اسی حساب سے ذکر کریں گے. کون کی عربی لائیں گے؟ من. سب سے پہلے من کو ذکر کریں گے اور کہیں گے من، اور پھر اس کے بعد لائیں گے ہاذا. من ہاذا، من ہاذا یہ کون ہے؟ تو یہ مرد ہے، یہ مرد ہے. یہ کی عربی ہاذا اور مرد کی عربی آتی ہے رجلن. ہاذا رجلن یہ مرد ہے. وہ کون ہے؟ وہ کی عربی ہے ذالکا اور من کی کون کی عربی ہے من. تو سب سے پہلے من کو ذکر کریں گے. من صدر کلام کو چاہتا ہے تو کہیں گے من ذالکا وہ کون ہے؟ وہ آگے سامنے جو ہے تصویر عورت ہے تو عورت ہے تو اب ذالک کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ تل کا ذکر کریں گے اور کہیں گے من تل کا وہ کون ہے؟ تو ہے وہ عورت ہے تو کہیں گے تل کا امرأتن وہ عورت ہے. پھر سوال ہے وہ کون ہے؟ پھر جواب میں ہے وہ لڑکا ہے. تو سب سے پہلے ہم جواب کو دیکھ لے کریں گے کہ وہ کون ہے، پھر اسی حساب سے پھر ہم سوال بنایا کریں گے کہ جواب میں وہی چیز ذکر کرنی ہے جو سوال میں ہوگی. تو ہم کہیں گے وہ کون ہے تو سب سے پہلے کہیں گے من اور وہ کے لیے ذالکا. من ذالکا وہ کون ہے؟ تو جواب میں ہے وہ لڑکا ہے تو کہیں گے ذالکا ولدن، ذالکا ولدن وہ لڑکا ہے. پھر آگے یہ کیا ہے؟ جواب میں آ رہا ہے یہ گدھا ہے. تو یہ گدھا یہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتا ہے، لہذا سوال کے اندر ہم اس کا استعمال ایک تو ما کا استعمال کریں گے، من کا نہیں کریں گے، اور دوسری صورت میں ہاذا کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ گدھا جو ہے مذکر میں سے ہے. تو ہم کہیں گے ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے؟ جواب ہوگا یہ گدھا ہے. ہاذا حمارن یہ گدھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اونٹنی ہے. تو اب سب سے پہلے ذکر کریں گے وہ کیا ہے. کہیں گے ما تلکا، ما تلکا وہ کیا ہے؟ جواب ہوگا وہ اونٹنی ہے تو کہیں گے تلکا ناقتن، تلکا ناقتن وہ اونٹنی ہے. پھر سوال ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو ٹوپ ہے سامنے اور ٹوپ بھی مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ما ہاذی، ما ہاذی جواب ہے یہ ٹوپ ہے تو کہیں گے ہاذی قبعۃن، ہاذی قبعۃن یہ ٹوپ ہے. پھر آگے ہے وہ کیا ہے؟ جواب میں وہ سنترا ہے تو یہ بھی غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتا ہے تو ہم کہیں گے ما ذالکا، ما ذالکا اور وہ سنترا ہے ذالکا برتقال. تو ذالکا استعمال اس لیے ہوا کیونکہ برتقال مذکر ہے. ذالکا برتقال
وہ کیا ہے؟ وہ کوا ہے۔ تو اب وہ کوا ہے تو اب پتہ چل گیا کہ سوال غیر ذوی العقول کے تعلق سے ہو رہا ہے، تو ہم ذکر کریں گے وہ کیا ہے، تو کہیں گے ما ذالکا، ما ذالکا، اور وہ کوا ہے، ذالکا غرابن، ذالکا غرابن، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو اب یہ لڑکی ہے، جواب میں آ رہا یہ لڑکی ہے۔ تو اب سوال ہم ذکر کریں گے ما ہاذہ، من کس کا ذکر کریں گے کیونکہ یہ جو لڑکی ہے یہ ذوی العقول سے تعلق رکھتی ہے، تو ہم ذکر کریں گے من ہاذہ، من ہاذہ، جواب ہوگا ہاذہ بنتن، یہ لڑکی ہے، ہاذہ بنتن۔ وہ کون ہے؟ وہ لڑکا ہے۔ وہ کون ہے؟ تو وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور کون کی عربی آئے گی؟ من، کیونکہ جواب میں جو ہے لڑکا آ رہا ہے جو مذکر ہے، تو ہم کہیں گے من ذالکا، وہ کون ہے؟ وہ لڑکا ہے۔ وہ کی عربی ذالکا ولدن، مانے لڑکا، وہ لڑکا ہے، ذالکا ولدن۔ یہ کیا ہے؟ یہ کدو ہے، لوکی ہے۔ تو اب یہ جو ہے کدو لوکی بھی یہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتی ہے اور مذکر ہے، تو ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے ماں، اور کیا ذکر کریں گے؟ تو اب کہیں گے ما ہاذا، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ جواب ہوگا یہ کدو، یہ لوکی ہے، ہاذا یقطین، ہاذا یقطین، یہ کدو لوکی ہے۔ پھر آگے وہ کیا ہے؟ اور پھر جواب میں ہے وہ سلفچی تست ہے، تو یہ تست عربی اس کی دے دی ہے جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اب پوچھا جا رہا ہے چونکہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتی ہے، تو اب کہیں گے وہ کیا ہے، تو کے لیے لائیں گے، کیا کے لیے؟ ما لائیں گے، اور وہ یعنی مذکر ہے تو ہم کہیں گے ما ذالکا، ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ وہ سلفچی ہے، وہ تست ہے، ذالکا تستن، ذالکا تستن، ذالکا تستن، ما ذالکا، ذالکا تستن۔ یہ سبق جو ہے سبق نمبر 6 ہمارا مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت